بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبداللہ وائس کے ناظرین کو میرا خلوص برا سلام۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن خطبہ میں ارشاد فرمایا، اللہ کے بندو خبردار، کہیں یہ دنیاوی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ یہ دنیا ایک ایسا گھر ہے جو گناہ گوں بلاؤں سے گھرا ہوا ہے، فنا ہونے کے لیے مشہور ہے، کہ زبائش و آرائش سراسر دھوکہ ہے، اور جو کچھ اس دنیا میں ہے سب کا سب ضائع ہونے کے لیے ہے، اور یہ دنیا اہل دنیا کے لیے چھوٹا بڑا ڈھول ہے جس کو لوگ باری باری بھرتے ہیں۔ جو اس میں اترا وہ اس کے شر سے ہرگز نہ بچ سکا۔ اس دنیا کے رہنے والے عیش و عشرت میں مگن رہتے ہیں کہ اچانک اس دنیا کے مصائب و آلام میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس دنیا میں عیش و عشرت اچھی چیز نہیں، اور اس دنیا میں فراخی باقی رہنے والی نہیں۔ بے شک اہل دنیا میں وہ نشانہ ہے جس پر تیر مارا جاتا ہے۔ دنیا ان پر اپنا تیر مارتی ہے اور موت ان کے ٹکڑے کر دیتی ہے۔ اللہ کے بندو، یہ دنیا تمہارے ساتھ بھی یہی سلوک کرے گی جو تم سے پہلے لوگوں کے ساتھ کیا، جن کی عمریں تم سے زیادہ طویل تھیں اور وہ طاقت میں وہ تم سے زیادہ تھے۔ انہوں نے بڑے بڑے شہر آباد کیے، اونچی اونچی عمارتیں بنائیں، آج ان کی آوازیں مائل باسکون ہیں یا دھیمی پڑ گئی ہیں۔ گردش روزگار سے ان کے جسم وسیدہ ہو گئے ہیں، ان کے شہر خالی پڑے ہوئے ہیں، ان کی علامتیں مٹ چکی ہیں۔ مضبوط محلات اور تختوں کے بدلے اور قیمتی تکیوں کی جگہ ان کی قبروں میں پتھر اور کنکر لگے ہوئے ہیں جو مٹی سے ملی ہوئی ہیں اور زمین میں دسی ہوئی ہیں، کہ فنا ہونے کو ان کی بربادی نے ظاہر کر دیا اور ان کی بنیادیں مٹی میں مل گئیں۔ مقام قبر ایک دوسرے سے ملا ہوا ہے اور اس میں رہنے والے ایک دوسرے سے دور دور ہیں، کچھ ان میں سے وحشت ناک ہیں، کچھ ان میں سے اپنے انجام کار میں مشغول ہیں۔ آبادی کے ساتھ انہیں انسیت نہیں رہی اور ان کی ہمسائیگی کا معاملہ ختم ہو چکا، باوجود یہ کہ وہ دنیا میں ایک دوسرے کے ہمسائے تھے اور ان کے مکان ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے۔ اب ان کے درمیان تعلق کیسے رہ سکتا ہے؟ ان کو بلاؤں نے ہلاک کر دیا، مٹی اور پتھر ان کو کھا گئے۔ وہ زندگی کے بعد مردہ ہو چکے ہیں اور پرآسائش زندگی کے بعد بوسیدہ ہڈی ہو گئے۔ ان کے احباب رنجیدہ ہوئے اور مٹی میں جا بسے اور اس طرح کوچ کر گئے کہ اب انہیں دوبارہ کبھی نہیں لوٹنا ہے۔ ہائے افسوس! سن لو کہ یہ ایک کلمہ ہے جسے کہنے والے نے کہا اور اس کے آگے ایک عالم برزخ ہے قیامت تک کے لیے۔ جب تک یہ اٹھائے جائیں گے گویا کہ تم بھی اس طرف گئے جس طرف یہ پہلے لوٹ گئے، یعنی تنہائی اور بسیدگی کی طرف، قبرستانوں میں، اور تم لوگ بھی قبروں کے سپرد ہو گئے اور تم بھی اس امانت کی جگہ پہنچ گئے۔ تمہارا کیا حال ہوگا جب تمام امور حیات ختم ہو جائیں گے اور مردے قبروں سے اٹھا لیے جائیں گے اور جو کچھ سینوں میں ہے واضح کر دیا جائے گا، اور تمہیں جزا و سزا کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ اپنے کیے ہوئے گناہوں کے ڈر سے اس وقت دل دھڑک رہے ہوں گے، تمہارے پردے پھاڑ دیے جائیں گے اور تمہارے کھلے اور چھپے عیب ظاہر ہو جائیں گے۔ اس وقت ہر نفس کو اس کے اعمال کی سزا دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تاکہ اللہ پاک انہیں بدلہ دے جنہوں نے برے کام کیے، اور اللہ پاک ان لوگوں کو جنہوں نے اچھے کام کیے اچھا بدلہ دے، اور اعمال نامے سامنے لائے جائیں گے۔ پس تو دیکھے گا کہ مجرمین اس چیز سے ڈر رہے ہوں گے جو نامہ اعمال میں ہے اور پکار رہے ہوں گے، کون ہے جو ہمارے ارمانوں کو پورا ہونے سے پہلے ہی ان کا خون کر کے انہیں تہہ خاک سلا دیتا ہے اور ساری محنت کی کمائی اوروں کے حوالے کر دیتا ہے۔ میں تو کماتے کماتے مر گیا، میری ہڈیوں کا گدا بھی خشک ہو گیا اور میری زندگی کی ساری خوشیاں برباد ہو گئیں، کہ میرا کام چمک جائے، میری تجارت چمک جائے، میرا گھر اچھا ہو۔ کسی نے فیکٹریوں کے محل کھڑے کیے ہوئے ہیں لیکن بہت سے بنانے والے زیر خاک جا چکے ہیں۔ آج ان کی ہڈیاں بھی ختم ہو چکی ہیں، جن کیڑوں نے ان کے گوشت کھائے ہوں گے
उन कीड़ों को अगले कीड़े खा चुके होंगे और उन कीड़ों को अगले कीड़े दबा चुके होंगे और फिर वो कीड़े अपने ही मोटापे से फूलकर मर गए होंगे। कब्र की तपश ने उनकी हड्डियों को गला दिया होगा, उनके गोश्त को उड़ा दिया होगा, खाल बाल बराबर कर दिए, ज़मीन ने पहलू बदला, करवट बदली, थक गई एक तर्ज पर लेटे लेटे, जैसे मैं पहलू बदलता हूँ, जैसे मर्द औरत सोए हुए पहलू बदलते हैं, इस तरह कभी कभी अल्लाह ज़मीन को भी करवट देता है। तो फिर शेख साहब, मियाँ साहब, चौधरी साहब, सरदार साहब, बादशाह साहब, वज़ीर साहब, सबको ज़मीन ने पहलू बदल कर ऊपर से नीचे कर दिया। वो हुस्न जमाल का पैकर जो कब्र में चूरा चूरा बना पड़ा हुआ था, उसे भी हवाओं ने सलामत न छोड़ा। जालिम हवाओं का एक झोंका आया और उस हुस्न के वजूद को उसने इस तरह फ़ज़ा में बिखेर दिया जैसे कभी वो माँ के पेट में आने से पहले था, और ऐसे नामालूम हो गया, इस तरह कायनात में खो गया जैसे वजूद में आने से पहले वो खोया हुआ था, उसका कोई नामो निशान नहीं था। एक ज़माना आया कि कब्र भी मिट गई, हड्डियाँ भी रुल गईं, निशान भी मिट गए, फ़ज़ाओं में गुम हो गए, कुछ हाथ ना रहा, सारा किया हुआ और ले गए, और ये खुद जाकर अपने किए की सज़ा कब्रों में भुगतने के लिए पहुँच गया।